اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں محترم جناب گورنر سندھ عزت مآب کامران ٹیسوری صاحب کہ جنہوں نے اپنے ہاؤس میں یہ محافل منعقد کی۔ جب آج ہم ہسٹری پڑھتے ہیں، آئندہ آنے والے دور میں جب ہسٹری لکھنے والے ہسٹری لکھیں گے تو یہ بات ضرور سامنے آئے گی، لکھی جائے گی کہ جب محبوب رب کائنات کا 1500واں جشن میلاد تھا تو گورنر سندھ کامران ٹیسوری صاحب نے اپنے ہاؤس میں اس کا جشن منایا تھا، اور میں چیئرمین ARYQ TV محترم جناب حاجی عبدالرؤف صاحب ان کو بھی مبارکباد کے پیش کرتا ہوں۔ یہ بڑا عجیب و غریب کمبینیشن ہے، ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اسے سلامت رکھے کہ کامران ٹیسوری صاحب خود میزبان ہیں اور جو مہمان خصوصی ہیں اور جن کی زیر صدارت ہے وہ محترم جناب حاجی عبدالرؤف صاحب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں کو سلامتی عطا فرمائے۔ ہمارے ARYQ TV کے ایگزیکٹو پروڈیوسر جناب محمد عامر فیاضی صاحب نے بڑی کاوشیں کی، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ اور میرے بعد محمد صدیق اسماعیل صاحب جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، کئی نسلیں نعتیں سنتے ہوئے بڑی ہو گئیں، لیجنڈ ہیں ماشاءاللہ، وہ بھی کلام پیش کریں گے۔ جتنے احباب یہاں تشریف فرما ہیں میں سب کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں یہاں پر ہوں، کتنے نعت خواں حضرات آئے، سلمان گل صاحب آئے، آپ کہاں سے آئے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ ایک دوسرے کو جانتے ہوں یا نہیں۔ اتنی بات یاد رکھیے گا کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ اور کینیڈا سے تشریف لائے ہوئے ہمارے انتہائی قابل احترام دوست محمود نقوی صاحب بھی یہاں تشریف فرما ہیں۔ میں اس لیے نہیں کہہ رہا، اور گورنر سندھ صاحب جانتے ہیں کہ ماہ رمضان سے پہلے ان سے ملاقات ہوئی، اور ابھی ایک پروگرام میں 3-4 روز پہلے میری سرسری سی ملاقات ہوئی۔ یاد رکھیں کہ یہ کوئی لیپا پوتی نہیں ہوتی یا چاپلوسی نہیں ہوتی۔ میرے نبی علیہ السلام کی سنت ہے کہ جب کوئی پرفتن دور میں اندھیروں میں روشنی لائے تو اس کی نیت میں شک نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں میری 1-2 نشستیں ان کے ساتھ ماہ رمضان سے پہلے ہوئی۔ میں یہ حلفاً کہتا ہوں، میں کم و بیش ان کے ساتھ 2-2.5 گھنٹے بیٹھا ہوں گا، وقت آگے پیچھے ہو سکتا ہے۔ میں نے ان کے منہ سے کسی کی برائی نہیں سنی، بلکہ جتنا وقت میں ان کے ساتھ بیٹھا رہا، خلق خدا کی خدمت، حضور نبی کریم علیہ السلام کے دین کا کام کیسے ہو، اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں ہوئی۔ تو اللہ رب العالمین انہیں استقامت عطا فرمائے۔ جو میرے محبوب کے ذکر کو بلند کرتا ہے نا، یہ اصول قرآن ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے ذکر کو بھی بلندی عطا فرماتا ہے۔ انشاءاللہ چند لمحات، چند منٹس آپ کے لوں گا۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ عز وجل فی القرآن العظیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔
وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کل امتی يدخلون الجنہ الا من ابا قال الصحابہ ومن یابا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اطاعنی فقد دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم علیہ وعلا آلہ افضل الصلاۃ والتسلیم۔ ایک مرتبہ مرد حضرات بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ یاد رکھیں کہ جب کوئی آپ کے پاس گیسٹ آتا ہے، مہمان آتا ہے، ہر ایک کا پروٹوکول ایک جیسا نہیں ہوتا۔ جس کا جو منصب ہو اس کا پروٹوکول بھی ویسا ہی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی عام آدمی آئے، آپ اس کا بھی اکرام کرتے ہیں، کرنا چاہیے، لیکن اہم آدمی آئے اس کا اکرام کچھ اور ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہاں پر دنیا میں آمد مصطفیٰ کی میں بات کر رہا ہوں۔ کہیں میرا رب فرماتا ہے لقد جاءکم، تمہارے پاس میرا رسول آیا۔ کہیں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا۔ کہیں فرمایا وما ارسلناک، کہ محبوب ہم نے آپ کو بھیجا ہے، بھیجنے والے ہم ہیں۔ ذرا غور کیجئے گا، آنے والا عام ہو تو اس کا اکرام اس کی حیثیت کے مطابق ہوتا ہے۔ آنے والا عام ہے لیکن بھیجنے والا خاص ہے، اس کا پروٹوکول تھوڑا بڑھ جاتا ہے کہ آنے والا تو عام ہے لیکن جو بھیج رہا ہے وہ بڑا خاص ہے۔ لیکن قربان جائیے کہ آنے والا بھی خاص ہو، بھیجنے والا بھی خاص ہو۔ بھیجنے والا خالق کائنات ہو اور آنے والا وجہ تخلیق کائنات ہو۔ بھیجنے والا رب العالمین ہو اور آنے والا رحمت للعالمین ہو، تو پھر کیا بات ہوتی ہے؟ پھر وی آئی پی میں آپ وی سے پہلے وی لگاتے رہیں، جتنا پروٹوکول دیا جائے اتنا کم ہے کہ محبوب رب العالمین تشریف لا رہے ہیں، تو ہم ان کی آمد کا جشن کیوں نہ منائیں؟ اب اس بات پر آتے ہیں کہ اے محبوب ان سے کہہ دیجئے، اگر تمہیں اللہ سے محبت کرنی ہے، تم چاہتے ہو کہ اللہ سے محبت کرو، تو یک نکاتی فارمولا ہے، یک نکاتی ایجنڈا ہے جس کو ہمیں فالو کرنا ہے کہ اگر اللہ سے محبت کرنی ہے تو کیا کرنا ہوگا، کیا راستہ اپنانا ہوگا؟ فرمایا کچھ بھی نہیں کرنا، فاتبعونی، محبوب ان سے کہہ دیجئے کہ یہ میری اتباع کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 ہے، جس میں اللہ رب العالمین اپنے محبوب ہونے کا فارمولا بتا رہا ہے کہ میرا محبوب کون ہو سکتا ہے، میرا قرب کون حاصل کر سکتا ہے۔ قرآن کریم میں دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اب ذرا غور کیجئے کہ اطاعت اور اتباع میں فرق کیا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں کہ اطاعت جو ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ بات ماننا اور جس چیز سے روکا جائے اس سے رک جانا، اسے کہتے ہیں اطاعت۔ اچھا، اطاعت جو ہے اللہ تعالیٰ کی بھی ہوتی ہے، معبود کی بھی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ مخلوق کی بھی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ اپنے استاد کی، ٹیچر کی اطاعت کرتے ہیں نا، اسی طریقے سے اپنے والدین کی اطاعت کرتے ہیں نا۔ اطاعت میں کوئی وقت نہیں ہوتا، جب حکم آ جائے کرتے ہیں، لیکن یاد رکھا جائے کہ اطاعت تو اللہ کے سوا اوروں کی بھی ہوتی ہے، لیکن عبادت صرف معبود کی ہوتی ہے، معبود کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں ہوتی۔
دوسرا فرق یہ ہے کہ اطاعت میں حکم آ جائے تو عمل کیا جائے، لیکن اتباع میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ حکم آ رہا ہے یا نہیں آ رہا. اتباع میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ محبوب کر کیا رہا ہے. محبوب کو جو چیز پسند ہے اس نے حکم دیا یا نہیں دیا اسے بجا لایا جائے، اور محبوب کو جو چیز ناپسند ہے اس نے منع کیا ہو یا نہ منع کیا ہو اس سے رک جانے کا نام اتباع ہے. اور تھوڑا سا میں آگے بڑھوں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے نبی علیہ السلام سے محبت فرمائی. صرف اپنے پیارے نبی سے محبت نہیں فرمائی بلکہ اپنے نبی کی ہر ادا سے بھی محبت فرمائی. تو وہ اپنے نبی کی ادا کو اپنے جس بندے میں دیکھے گا میرا رب اس سے بھی محبت فرمائے گا. اور کیسے؟ آپ یہ دیکھیں کیا فرما رہا ہے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میرے محبوب کے نقش قدم پر چلو. عرب میں چونکہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا، عرب میں یہ ہوتا تھا کہ اونٹوں کی قطار ہوتی تھی. اگلا اونٹ اس کی مہار پچھلے اونٹ کے گردن پر، پچھلا اونٹ اس سے پچھلے کی گردن پر اس کی مہار ہوتی تھی، رسی ہوتی تھی. اگلا اونٹ جہاں جہاں جاتا تھا اس کے نقش قدم پر اونٹوں کی جو پچھلی قطار ہے وہ ساری وہیں جاتی تھی. نقش قدم پر چلنا، ذرا برابر بھی ادھر ادھر نہ ہونا. بلا تمثیل سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اتباع نبی، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے نبی کے نقش قدم پر چلو، یہ سیدھا راستہ تمہیں جنت میں داخل کر دے گا. فاتبعونی یحببکم اللہ. اتباع نبی سے پہلے رب تعالیٰ کی طرف سے تھا کہ تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو. جب اتباع نبی ہو گئی، ادائے مصطفیٰ کو اپنا لیا، میرے مصطفیٰ کے طریقوں کو اپنا لیا، اب کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں. میرا رب خود فرما رہا ہے کہ یحببکم اللہ، میں تم سے محبت فرماؤں گا. رب تعالیٰ تم سے محبت فرمائے گا، اور صرف محبت نہیں فرمائے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے سارے گناہوں کی بخشش فرما دے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتباع اور اطاعت میں بھی کامیابی ہے، لیکن اتباع میں بہت اعلیٰ کامیابی ہے. یاد رکھیے گا، ایک کلاس میں کئی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، ایک وہ جو پاسنگ مارکس لے کر پاس ہوا، ایک وہ جو A+ میں پاس ہوا. کامیاب دونوں ہیں، لیکن کیا مجھے یہ بتائیں کہ دونوں کا درجہ برابر ہے؟ نہیں. جو پاسنگ مارکس لے کر پاس ہوا وہ بھی کامیاب ہے، لیکن جو A+ میں پاس ہوا کامیاب ہوا وہ سب کی آنکھوں کا تارا ہے. اطاعت رسول میں بھی کامیابی ہے، لیکن اتباع رسول میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تم سے محبت فرماؤں گا. تمہیں دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، آخرت میں بھی کامیابی ملے گی. آج آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھیں تو وہ اطاعت تو بہت اوپر کی بات ہے نا، دور کی بات ہے. حکم آئے تو عمل کریں، روک دیا جائے تو رک جائیں. نہیں، وہ اتباع کو فوکس کرتے تھے کہ محبوب کو پسند کیا ہے، محبوب کو ناپسند کیا ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جیسا مجتہد صحابی سواری پر سوار جا رہا ہے، ایک درخت آیا، اس کے چکر لگانے شروع کر دیے. پوچھا گیا کہ حضور کیا کر رہے ہیں؟ کہا مجھے کچھ نہیں پتا، میں اپنے نبی علیہ السلام کے ساتھ سواری پر سوار تھا، یہاں پر میرے نبی علیہ السلام نے اس درخت کے چکر لگائے تھے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پڑھتے پڑھتے مسکرا دیتے ہیں، حدیث پڑھتے پڑھتے رو دیتے ہیں. کہا یا ابا ہریرہ کیا بات ہے، ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تو فرمایا مجھے کچھ نہیں پتا، جب میں اپنے نبی علیہ السلام کی سے یہ حدیث پاک سن رہا تھا تو جہاں میں مسکرایا اس مقام پر میری نگاہیں مصطفیٰ علیہ السلام کی طرف گئیں تو میرے مصطفیٰ بھی مسکرا رہے تھے. اور جس مقام پر تم نے مجھے روتے ہوئے دیکھا، اپنے پیارے نبی علیہ السلام سے حدیث پاک سنتے ہوئے
اس مقام پر میں نے اپنی نگاہ چہرے مصطفیٰ کی جانب کی تو میں نے دیکھا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رو رہے تھے، مسکرا رہے تھے. جہاں مسکرا رہے تھے وہاں مسکرا رہے ہیں. جہاں میرے مصطفیٰ علیہ السلام رو رہے تھے وہاں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں. ایک صحابی نے سونے کی انگوٹھی پہنی تھی. ابھی نیا نیا حکم آیا تھا، ان کے علم میں نہیں تھا. آقا علیہ السلام کے پاس آیا. آقا علیہ السلام نے اپنا چہرہ انور ان سے پھیر لیا. صحابی سمجھ جاتے تھے کہ ناگواری کا اظہار ہے، ناپسندیدگی کا اظہار کیا جا رہا ہے. کسی صحابی سے پوچھا کہ کیوں آقا علیہ السلام اس طرح فرما رہے ہیں؟ کہا تمہیں پتہ نہیں کہ سونا منع ہے؟ فوراً انگوٹھی نکالی انگلی سے اور یوں پھینک دی. میرے آقا علیہ السلام تشریف لے گئے تو کسی دوست صحابی نے کہا کہ انگوٹھی لے لو، گھر والوں کے لیے رکھ لو. کہا نہیں، جس چیز پر میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے ناگواری کا اظہار فرمایا نا، وہ چیز اب میں اپنے پاس رکھ ہی نہیں سکتا. یہ تھی صحابہ کرام کی اتباع. پسند اور ناپسند، محبوب کو پسند کیا ہے اور کیا ناپسند ہے. جو چیز پسند ہے اسے اپنا لیتے تھے، جو چیز ناپسند ہے، جو عمل ناپسند ہے، فوراً اس سے میلوں دور ہو جایا کرتے تھے. آج یہ ماہ میلاد ہے اور میں یہ بات آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں. غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، نہ ہو جو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. کہتے ہیں نا. یہ ہمارا حال تو یہ ہے کہ دعوے کر رہے ہیں لیکن دلیلیں ہمارے پاس نہ ہونے کے برابر ہیں. دلیلیں کچھ بھی نہیں. میں گفتگو کے آخری مرحلے میں ہوں. ہم جانے دیں گے آج جان آپ سے مانگی کس نے؟ جو چیز مانگی نہیں جا رہی وہ دے رہے ہیں، اور جو چیز شریعت ہم سے مانگ رہی ہے وہ دینے کو تیار نہیں ہے. شریعت مطالعہ ہم سے اتباع مصطفیٰ مانگ رہی ہے، وہ دینے کو تیار نہیں ہے. ہم جانے دیں گے. جانے تو صحابہ نے دی ہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص جنگ احد میں اتنے تیر کھائے آپ نے اور اتنے تیر چلائے، 1000 تیر چلائے تھے. اللہ اکبر. لوگ سارے مسلمان یہ کہتے ہیں کہ فدا کا امی وابی یا رسول اللہ، لیکن کیسا کارنامہ کیا ہوگا کہ میرے نبی سعد بن ابی وقاص سے فرماتے ہیں کہ فدا کا امی وابی یا سعد، کہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو جائیں. اس طرح اور صحابیوں کی مثال. ایک حضرت عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے موقع پر زخم ہی زخم ہے، شہید ہونے کے قریب ہے. دفعتاً دیکھا کہ پیارے مصطفیٰ تشریف لا رہے ہیں. اپنے آپ کو بمشکل گھسیٹتے ہوئے قدم مصطفیٰ کی طرف چلے. جب وہاں پر پہنچے تو لپٹ گئے. میرے آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ عمارہ آخری تمنا کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ کوئی تمنا نہیں، ایک ہی تمنا تھی کہ روح نکلے تو قدم مصطفیٰ پر نکلے. وہ نکل رہی ہے. کروں تیرے نام پر جاں فدا، بس ایک جاں 2 جہاں فدا، 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. تو میں یہی عرض کرتا ہوں، ٹائم مکمل ہو چکا ہے میرا، تو میں یہی عرض کروں گا کہ دعووں کے ساتھ ساتھ دلیل بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ روز قیامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سامنا کرنے کی ہم میں ہمت نہ ہو. کسی نے کیا خوب کہا کہ چھوڑ کر آپ کی طاعت آقا ہم سے بھول ہوئی، کھو دی اپنی قدر و قیمت آقا ہم سے بھول ہوئی. دیکھ ہماری آنکھ مچولی، اپنے سینے اپنی گولی، بھول گئے ہم در سے اخوت آقا ہم سے بھول ہوئی. بن گئے سیم و زر کے بندے، تن کے اجلے من کے گندے، لٹ گئی ہم سے فقر کی دولت آقا ہم سے بھول ہوئی. ساری دنیا کے ٹھکرائے ہوئے ہیں، دیکھ آقا تیری گلی میں آئے ہوئے ہیں، کھول دے اپنا باب رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی. وما علیہ الا البلاغ.